اچھا، اس کے بعد قریش نے کیا کیا کہ اپنے قاصد بھیجنے شروع کیے. ابھی تو ایک آدمی وہاں سے ہو آیا، اس نے آ کے ساری تفصیلات بتائیں، لیکن ابھی تک اسے قریش نے کسی کو نہیں بھیجا تھا. تو قریش نے ایک آدمی جس کا نام تھا مکرز ابن حفص، یہ بنی عامر سے تھا. تو مکرز ابن حفص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے قاصد بنا کر بھیجا. جب مکرز وہاں پہنچا اور حضور نے اس کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شخص دھوکے باز ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ فاجر ہے. یعنی فاجر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس کو علل اعلان کرتا ہو، وہ فاجر ہوتا ہے. اگر یہ آدمی صرف ان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن علل اعلان نہیں کرتا تو وہ فاسق ہوتا ہے. بہرحال آخر جب یہاں حضرت کے پاس پہنچ گیا اور آپ سے بات چیت کرنے لگا تو آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو پہلے بدیل ابن ورقہ سے کہی تھی کہ ہم زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. دیکھ لو ہمارے پاس کیا ساز و سامان ہے، وہ دیکھو ہدی کے جانور بھی موجود ہیں اور ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں، ساتھ ہمارے ایک تلوار حفاظت کی، اور بس. یہ جواب سن کر مکرز بھی واپس ہو گیا اور حضور کی گفتگو جو ہے وہ قریش کو کہہ سنائی، لیکن قریش نے اس کی بات بھی نہ مانی. اس کے بعد قریش نے ایک آدمی ہے جس کا نام ہے جلیس ابن علقمہ. جلیس ابن علقمہ جو ہے یہ احابیش ہوا کرتے تھے، مکے کے گرد و نواح میں قبائل تھے اور یہ تھے عرب. اور یہ جو ہے انہوں نے اور مکے والوں نے ایک پہاڑ تھا حبشی پہاڑ، اس کے دامن میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک جان اور ایک قلب ہیں، اور جو ہے کوئی دشمن ہمارے آگے نکلے گا تو ہم مل کر اس کا حفاظت کریں گے. اور ان کے معاہدے میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب تک راتوں کی تاریکیاں اور دنوں کی جگمگاہٹ باقی ہے ہم تم ایک ہیں، یعنی کہ ابد تک ہمارا تمہارا ساتھ ہے. تو چونکہ یہ معاہدہ حبش پہاڑ کے دامن میں ہوا تھا، اسی لیے قریش اور دوسرے قبائل انہیں احابیش کہتے تھے. یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، تیر اندازی میں ماہر تھے، شارٹ ٹیمپرڈ بھی تھے. اس لیے جنگوں وغیرہ میں ان لوگوں کو قریش اپنے ساتھ اکثر ملایا کرتے تھے کہ ایک یہ بڑی جماعت تھی، بڑی طاقت تھی. تو ان کا جو سردار تھا احابیش کا، اس کا نام تھا جلیس ابن علقمہ. اچھا، یہ لوگ جو ہے اگر آپ خاندانی طور پر دیکھیں کہ یہ بنی عون ابن خزیمہ اور بنی حرث ابن عبد مناف ابن کنانہ اور بنی مستلق ابن خزیمہ، یہ ان قبائل کا نچوڑ تھا. کہ ابن خزیمہ کی شاخ بنی نوع، ابن کنانہ، اور ابن کنانہ بھی عبد مناف سے، اور عبد مناف بھی بنی حرث اس کی شاخ، اور پھر ابن خزیمہ کی ایک اور شاخ بنی مستلق. یہ ان سب کے ملاپ سے یہ قبائل وجود میں آئے تھے. بہرحال انہوں نے اس کو کنونس کیا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک آدمی نے، حضور کے صحابی نے آ کے خبر دی کہ احابیش بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں اور وہ بھی آئیں گے اور وہ بھی آپ کا راستہ روکیں گے، تو یہ مکے کے اطراف میں یہ آباد تھے. تو قریش کے ساتھ ان کا دوستانہ معاہدہ تھا. مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل مکہ کو ان کی بڑی ضرورت تھی، کیونکہ یہ تعداد میں بھی تھے اور جنگجو بھی تھے اور بڑے شارٹ ٹیمپر کے لوگ بھی تھے. تو یہ لوگ جو ہے نا وہ بلا کے تیر انداز اور جنگجو بھی تھے. اہل مکہ نے ان کے سردار جو تھا نا اس کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ مجبور کرے کہ حضور واپس چلے جائیں. ان کا خیال تھا کہ اگر حضور نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ایک دم بڑا غصے میں آ جائے گا اور پھر وہ کہے گا کہ ہاں چلو مسلمانوں کے ساتھ اب قوت کے ساتھ ان کو روکتے ہیں. تو انہوں نے اس چکر میں، کیونکہ بڑا شارٹ ٹیمپرڈ آدمی تھا، بھیج دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ یہ یہاں لشکرگاہ کی طرف آ رہا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صاحب حکمت ہیں، صاحب رحمت ہیں، صاحب محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے ایک حکمت عملی اختیار. تو جلیس ابن علقمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا ہوا نظر آیا تو حضور تو واقف تھے ان لوگوں سے، کیونکہ حضور کی تو ساری زندگی یہاں گزری تھی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا جلیس، یہ مذاہب کی جو اصول ہوتے ہیں ان کو بہت مانتا ہے اور مذہبی احکام کا بہت احترام کرتا ہے.
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں اس کا یہ بہت احترام کرتا ہے. ان کو ہدی کہتے ہیں، یعنی ہدی ان جانوروں کو کہتے ہیں جو کعبے میں ذبح ہوں. تو اس کو قرآن میں بھی ہدی بالغ الکعبہ کہا گیا ہے. بہرحال تو صحابہ کرام سے حضور نے کہا کہ دیکھو جو ہدی کے جانور ہیں ان کو ہنکا کر اس کے سامنے لے جاؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لے. تو چنانچہ صحابہ نے ہدی کے جانوروں کو ہنکا کر اس کے سامنے کر لیا. تو جیسے ہی جلیس کی نظر ہدی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ان کی گردنوں میں تو قلادے ہیں، جس کو میں شروع کے دروس میں آپ سے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ قلادے کی علامت ہے. اور جو ہے وہ جانور جو ہے، جو اونٹ جو ہیں، ان کے اوپر بھی علامتیں موجود ہیں. تو اس نے ساری چیزیں دیکھیں تو اس کو اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ یہ جانور حرم میں قربانی کے لیے آئے ہیں. اچھا، ادھر جلیس کو آتے ہوئے دیکھ کر لوگوں نے لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا. اچھا، چونکہ مسلمان عمرے کے لیے جا رہے تھے اس لیے اکثر تلبیہ یعنی لبیک پڑھ رہے تھے. اور حالت یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ اب اتنی دور کی مسافت تھی اور پھر حالت احرام ہے تو پراگندہ حال بھی تھے کہ کپڑے اور بدن غبار آلودہ تھے. تو بہرحال یہ صورتحال دیکھ کر جلیس ایک دم پکار اٹھا کہ سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنا قطعا نامناسب ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بنی لخم، بنی جزم، بنی فہد اور بنی حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کے بیٹے کو اجازت نہ ملے. قریش ہلاک ہو جائیں گے. رب کعبہ کی قسم یہ لوگ تو عمرہ ہی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اب اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی سارے عرب جو ہیں، جتنے عرب ہیں، ان کو تو اجازت ہے حج کرنے کی، اور عبد المطلب کے بیٹے کو روکا جا رہا ہے حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے. معاذ اللہ، یہ کتنے ظلم کی بات ہے. تو حضور نے جب اس کے الفاظ سنے تو فرمایا کہ بے شک اے بنی کنانہ کے بھائی. اب دیکھیں نا، اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا ہے، اسی کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو قبائل تھے نا، احابیش، یہ کن کا نچوڑ تھے کہ ابن خزیمہ اور ابن کنانہ، یہ ان کی شاخوں کا نچوڑ تھے. اب چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ بنی کنانہ سے تھا، اس لیے حضور نے کہا کہ اے بنی کنانہ کے بھائی. تو اسی لیے یہ جو قبائل ہیں ان کی شاخوں کے بارے میں اگر علم ہو تو آپ کو یہ جملے آرام سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ جلیس نے جب یہ تمام چیزیں دیکھیں تو وہ دور سے ہی لوٹ گیا. بہرحال جو قول بھی ہو، وہ آیا ہو، ہلکی سی بات کی ہو، یا دور سے لوٹ گیا ہو، بہرحال وہ قریش کے پاس واپس آیا. اور اس کے بعد جلیس نے قریشیوں سے کہا کہ میں نے وہ باتیں دیکھی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے سے روکنا جائز نہیں ہے. میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں اتنے دن کے قلادے ہیں، یعنی علامتیں پڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لگتا ہے وہ گرد اور غبار سے اٹی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ جب نکلے تھے مدینے سے تو انہوں نے اسی وقت یہ نیت کی ہوئی تھی. ادھر لوگوں کے بدن بھی غبار آلودہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات یہی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر اسی نیت سے آئے ہیں. تو اس کو تم کوئی اور رنگ نہ دو، ان کی نیت صاف ہے، یہ صرف عمرے کی نیت سے یہاں آئے ہیں. تو جب انہوں نے قریش نے یہ سنا نا تو قریشیوں نے جلیس کو ڈانٹ کر کہا خاموش بیٹھ، تو گنوار آدمی ہے، تجھے کیا معلوم ان پیچیدگیوں کا، ان کمپلیکیشنز کا. تو جاہل آدمی ہے، تجھے خبر تو ہے نہیں، بس لڑنا مرنا جانتا ہے. تم نہیں سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فریب کیسے کرتے ہیں. اب یہ بات سنی تو جلیس جو ہے ناراض ہو گیا، بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم تو بالکل حد سے نکل گئے ہو. تم نے جو حلف اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ فساد فی الارض کے خلاف لڑیں گے. تم تو فساد کر رہے ہو. تم تو ایک شخص کو جو جینوئن آدمی ہے بیت اللہ کی زیارت سے روک رہے ہو، اور جو اس گھر کا احترام کرتا ہے تم اس کو روک رہے ہو. کوئی ابرہہ تھوڑی آ رہا ہے کعبے کو گرانے کے لیے. قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں جلیس کی جان ہے، یا تو تم لوگ محمد کے راستے سے ہٹ جاؤ اور وہ جس مقصد سے آئے اسے پورا ہو جانے دو، ورنہ میں تمام احابیش کو لے کر تم سے الگ ہو جاؤں گا. اب جب قریش نے یہ بات سنی تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے کہا نہیں ٹھہرو، ناراض نہ ہو. منتیں کرنے لگے کہ بھئی دیکھو ہمیں تھوڑا سا اور وقت دے دو، ہمیں تھوڑا سا اور اطمینان کر لینے دو، تم خدا کے لیے جاؤ نہیں. ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اور لوگوں کو بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بات ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ ابھی ہمیں اطمینان نہیں ہوا ہے.
وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ داخل ہوں، اسی لیے ان کو اپنی مطلب کا جب تک جواب نہیں مل رہا تھا تب تک قریش اسی چکر میں لگے ہوئے تھے کہ بندے پہ بندہ بس بھیجے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب قریش نے ایک آدمی تھے عروہ ابن مسعود ثقفی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ اچھا، یہ عروہ جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور یہی وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے مشابہ فرمایا تھا۔ پھر جب ان کی قوم بنی ثقیف نے ان کو قتل کیا تو حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی قوم میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے صاحب یس کی۔ تو اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر وہاں کریں گے۔ تو یہ بہت بعد کی بات ہے، یہ غزوہ حنین کے بھی بعد کی بات ہے۔ بہرحال تو غرض جب قریش نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو قاصد بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا تو عروہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے گروہ قریش، میں دیکھ چکا ہوں جس کو بھی تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا قاصد بنا کر بھیجتے ہو، واپسی پر اسے تم ذلیل ہی کرتے ہو اور اسے تم ایسے ایسے الفاظ بولتے ہو کہ وہ جو سردار ہے اس کی شایان نشان نہیں ہوتا۔ میں تو نہیں جاؤں گا، اور تم لوگ جو ہے وہ میرے باپ کے درجے میں ہو اور میں تمہارے بیٹے کے درجے میں ہوں، اس بات کو تم جانتے ہو نا؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عروہ ہے اس کی جو ماں ہے وہ یہاں مکے کے قبائل میں سے تھی، اس کو بھی ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس روایت سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ عروہ ابن مسعود ثقفی کو اس وقت حضور کے پاس جو بھیجا گیا، جبکہ ان سے پہلے قریش کے کئی قاصد آپ سے مل کر آ چکے تھے۔ تو اب کتاب مواہب اللدنیہ کی یہ روایت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب عروہ نے قریش کے لوگوں کے ہاتھوں بدیل اور اس کے خزاعی ساتھیوں کی رسوائی دیکھی تو اس نے قریش سے کہا کہ قوم کے لوگوں، کیا آپ میرے لیے باپ کی حیثیت میں نہیں ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ کیا آپ باپ کی طرح نہیں ہیں، یعنی آپ میں سے ہر ایک میرے لیے باپ کی طرح ہے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے میں بیٹے کی طرح ہوں۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ عروہ نے کہا کہ آپ لوگ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے مجھے جنم دیا ہے، کیونکہ عروہ کی جو ماں ہے نا اس کا نام تھا صبنیہ بنت عبد الشمس، تو وہ عبد الشمس کی بیٹی تھی۔ تو لوگوں نے کہا بے شک۔ عروہ نے کہا کہ کیا میں بیٹے کی طرح نہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً۔ تو عروہ نے کہا پھر آپ کو مجھ سے بدگمانی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہم تم سے بدگمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کی طرف سے جاتا ہوں۔ اب عروہ قریشی قاصد کی حیثیت سے روانہ ہوئے، حالانکہ ان کا تعلق بنی ثقیف سے تھا، یعنی یہ طائف کے قبائل میں سے تھے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی دروس میں صلح حدیبیہ سے کے حالات میں، کہ قریش نے سب کو جمع کیا، حبیش کو جمع کیا، طائف والوں کو جمع کیا، سب کو جمع کیا۔ تو یہ بہرحال حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھے، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ کہا اے محمد، آپ نے کئی میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے ہیں، آپ نے کئی برادریوں کے لوگوں کو جمع کیا ہے اور انہیں لے کر آپ اپنی قوم اور خاندان کے مقابلے میں آئے ہیں۔ دوسری طرف قریش ہیں کہ وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ اپنی قوم کے گبرو جوانوں کو لے کر نکلے ہیں جنہوں نے چیتوں کی کھال پہن رکھی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سامنے حلف کیا ہے کہ وہ آپ کو ہرگز مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور زبردستی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قسم ہے خدائے برتری، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بھانت بھانت کے ساتھی کل آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ایک روایت میں اس نے یوں بھی کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کے ساتھیوں میں سے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو فرار ہونے اور آپ کو دغا دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ تو اندر سے آگ لگانے آیا تھا نا، کہ ایسی چبھتی ہوئی بات کرو کہ بس یہ تلملا جائیں اور جواب بھی نہ دے سکیں۔ تو ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، وہ ایک دم جلال میں آ گئے۔ انہوں نے کہا عروہ بقمت بضر اللات، کیا ہم ان کو چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو بضر اللات ہے نا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ گالی تھی عرب میں۔ گالی ایسے تھی کہ پرانے زمانے میں، بلکہ آج بھی عرب میں اور اسپیشلی مصر وغیرہ کے علاقوں میں ایک جاہلانہ رسم ہے کہ عورتوں کی ختنہ کی جاتی ہے، تو اس کے بعد ان کی جو شرمگاہ ہے اس کی ختنہ ہوتی ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک
ختنے کے بعد جو ٹکڑا نکالا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک نہیں، ختنے کے بعد جو ٹکڑا ختنہ جس کو کاٹتی ہے، وہ جو ٹکڑا اندر رہ جاتا ہے، خود وہ ٹکڑا جو ہوتا ہے اس کو ختنہ کرنے والی کاٹتی ہے، اس کو بطر کہتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ان کا جو بت تھا نا لات، یہ عورت تھی، تو اس نے کہا کہ لات کی ختنہ کی ٹکڑے یعنی گالی تھی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ کے بھاگیں گے، تم غلیظ پلید گندے آدمی۔ بیسیکلی کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ایک کراہیت والی چیز کہا نا انہوں نے ان کو۔ تو اب عروہ نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور حضور سے پوچھا کہ ابو قحافہ؟ عروہ نے کہا کہ خدا کی قسم ابو قحافہ، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں اس گالی کا تمہیں ضرور جواب دیتا، اس کو کبھی نہ برداشت کرتا۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بڑے نفیس آدمی، انہوں نے اس کے اوپر ایک احسان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک دیت کی ادائیگی کے سلسلے میں عروہ کو مال چاہیے تھا، تو کسی نے 1 اونٹ دے دیے، کسی نے 2 دے دیے، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو 10 جوان اونٹ دے کر اس کی مدد کی تھی۔ غرض اس کے بعد عروہ باتوں کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار یہ داڑھی پکڑتا، بار بار۔ وہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ جب بات چیت کرتے تو خاص طور پر نرمی اور محبت کے اظہار کے لیے وہ داڑھی پکڑتے تھے، لیکن اکثر یہ معاملہ کیا ہوتا تھا، یہ برابر کے لوگوں میں ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو صحابہ کے ہاں، آپ سے تو آپ سب سے آپ افضل البشر ہیں، اور یہ آدمی جو پلید ہے، غلیظ ہے، جو کفار میں سے ہے، جو نجس ہے، وہ آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عروہ کی اس دلداری اور دل دہی کی خاطر کہ بھئی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نرم طبع آدمی ہے، آپ رحمت ہیں کہ میں اس کے ذات کوئی سختی نہ کروں جس کو یہ ریزن بنا کے پھر بفرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر رہے تھے، اس لیے روکا نہیں۔ لیکن ساتھ ہی حضرت مغیرہ ابن شعبہ کھڑے ہوئے تھے، وہ بالکل سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ آدمی کون ہے، بالکل سرا بختر باندھی ہوئی۔ تو حضرت مغیرہ نے جب عروہ کی یہ حرکت دیکھی تو جو تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے نا، جس سے تلوار پکڑتے ہیں، اس کو لفل السیف کہتے ہیں، کہ وہ جو نچلا حصہ ہوتا ہے جہاں قبضہ ہوتا ہے، جہاں چاندی وغیرہ کا کام بھی کراتے ہیں لوگ، اس سے بار بار جو ہے نا اس کا ہاتھ دور کرتے اور کہتے کہ اپنے اس ہاتھ کو پہلے روک لو اور اسے حضور کے چہرے مبارک سے دور رکھو، تمہارا ہاتھ اللہ کے رسول کی داڑھی کو چھونے نہ پائے، کیونکہ کسی مشرک کے لیے بات جائز نہیں ہے۔ اچھا ایک روایت میں تو اتنے سخت الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب اس نے بہت زیادہ ایسا کرنا شروع کیا تو مغیرہ نے کہا کہ عروہ سنو، اب ہاتھ لگاؤ گے تو یہ ہاتھ پھر واپس تمہارے بدن میں نہیں جائے گا، یہ کٹ کے زمین پر گرا ہوگا۔ جب مغیرہ نے یہ بات سنی کہ میں تو بنو ثقیف کا سردار ہوں اور یہ آدمی جو ہے اور قوم میں میرا ایک مقام ہے، اور یہ آدمی یہاں کھڑا رہ کے مجھے باتیں سنا رہا ہے، ایک فوجی، ایک سپاہی، اس نے کہا تمہارا ستہ ناز ہو، تم کتنے بدزبان آدمی ہو، زبان دراز آدمی ہو۔ اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں تو وہ لوگ بھی موجود ہیں جو میری توہین کر رہے ہیں، میں اپنی توہین کروانے تو نہیں آیا، اس بدتمیز آدمی اور بیہودہ آدمی کی بات تو سننے نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی یہ ساری گفتگو سنی تو مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کیوں عروہ، پہچانا نہیں تم نے یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم یہ بدتمیز آدمی کون ہے۔ اس نے کہا یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہ عروہ جو ہے، حالانکہ وہ اس کا رشتے میں چچا ہے، لیکن اس نے کہا نہ بابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہیں۔ اچھا بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی اس کا چچا نہیں، یہ عروہ جو ہے حضرت مغیرہ کا جو باپ ہے نا ابن شعبہ، شعبہ جو ہے شعبہ کے چچا تھے، کیونکہ مغیرہ تو ابن شعبہ ہے، شعبہ کا بیٹا ہے، اور جو عروہ جو ہے وہ شعبہ کا چچا ہے، مگر چونکہ خاندان ایک ہی ہے اس لیے رشتے کے اعتبار سے وہ ان کو چچا کہتے تھے۔
جیسا کہ عرب میں معمول ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس میں بھتیجے کا لفظ نہیں ہے۔ غرض حضور کے فرمانے پر عروہ کو جب پتہ چلا کہ یہ شخص تو بھتیجا ہے تو بھڑک کر کہنے لگا، او غدار، خدا کی قسم کل ہی کی تو بات ہے، میں نے عکاز کے مقام پر تیری غداری کے داغ دھوئے ہیں، اور تیرے سر پہ تو کئی لوگوں کا قتل تھا، میں نے تیری دیت دی ہے، تو میرے ہی آگے چڑھتا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضرت مغیرہ جو ہیں، ان کے اسلام لانے کا ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہے، اس کو ہم یہیں ذکر کر دیتے ہیں چونکہ حضرت مغیرہ کا جب ذکر آ رہا ہے تو یہ قبیلہ ثقیف کے آدمی تھے۔ انہوں نے بنی مالک کے 13 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے نا مقوقس، اس کے پاس یہ لوگ گئے تھے، تو مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم سب لات نامی بت کے خادم تھے۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ لات کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے اور وہ عورت بت تھی، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو کہا کہ وہ لات کے چیتھڑے، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر نے اس سے کہا کہ بدر اللات، کیونکہ یہ لات کو بہت مانتے تھے۔ تو اسی لیے عروہ کو وہ بات بڑی بری لگی، تو مغیرہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لات کی بڑی عزت ہوتی تھی، اور یہی وجہ تھی کیونکہ ہمارا اور قریش کا پیکٹ تھا، اس لیے انہوں نے لات کو لا کے کعبے میں رکھا تھا، کیونکہ جس قبائل سے بھی قریش کا پیکٹ ہو جاتا تھا اس کے بت کو لا کے وہ رکھ لیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ مقوقس، یہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل ہوتا تھا مقوقس، تو ہم بادشاہ مقوقس کے پاس گئے، میں اور بنی مالک کے 13 آدمی، ہم بادشاہ کے پاس گئے، ہم نے ہدایہ پیش کیے۔ مغیرہ کہتے ہیں میں تو کوئی ہدیہ ساتھ لے نہیں گیا تھا، وہ لوگ سارے کے سارے ہدیے لے گئے تھے، انہوں نے بادشاہ کے پاس رکھے۔ تو بادشاہ کی کورٹ میں ایک آدمی تھا، اس نے پوچھا کہ تم لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے تو کہہ دیا ہم بنی مالک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ جو آدمی ہے مغیرہ، یہ ہمارے دوست قبیلے کا آدمی ہے، یہ ہمارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے ضیافت کی تو صرف بنی مالک کے لوگوں کی، اور میری وہ ضیافت نہ کی، میری طرف توجہ بھی نہیں دی، اور جب تحفے دیے تو بنی مالک والوں کو تحفے دیے اور مجھے تحفہ نہیں دیا۔ اب جب کہ مغیرہ تحفہ نہیں لے کے گئے تھے تو بادشاہ نے ان کو تحفہ نہیں دیا، ظاہر سی بات تھی۔ لیکن مغیرہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرے ساتھ جو ہے یہ اس طرح امتیازی سلوک کیوں ہوا ہے، ڈیفرنٹ سلوک کیوں ہوا ہے۔ اچھا جب ہم جانے لگے تو مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور ان کی بڑی آؤ بھگت کے ساتھ ان کو روانہ کیا گیا۔ تو کہتے ہیں جب ہم وہاں سے نکلے تو راستے میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو جتنے تحفے ملے ہیں یہ سارے میں لے لوں گا۔ تو میں نے انتظام یہ کیا کہ جب ہم راستے میں رکے تو شراب کا دور چلا، تو میں ساقی بن گیا۔ میں نے کہا نہیں آج میں نہیں پیوں گا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سر پہ ایک پٹی باندھ لی تھی تاکہ ان کو یہ ظاہر ہو کہ میرے سر میں درد ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تم کیوں نہیں پیو گے؟ میں نے کہا میرے تو سر میں آلریڈی درد ہے، میں پی کے اپنا درد کیوں بڑھاؤں؟ تو ایسا کرو تم لوگوں کا آج میں ساقی بن جاتا ہوں، تم لوگ خوب پیو اور میں پلاتا ہوں۔ تو میں ان کو پلاتا رہا یہاں تک کہ وہ بالکل بے ہوش غافل ہو کے جب گر پڑے تو میں نے حملہ کر کے سارے 13 کے 13 آدمیوں کو مارا، ان کا سامان جو تھا وہ اپنے قبضے میں لیا، اور میں نے کہا کہ اگر بنو ثقیف جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ تو میں مدینہ آ گیا، مدینہ آ کے حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ خدا برتر کا شکر ہے جس نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اے مغیرہ۔ پھر حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا تم مصر سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا وہ مالکی کہاں گئے جو تمہارے ساتھ تھے؟ اللہ اکبر، چونکہ وہ لوگ بنی مالک میں سے تھے اس لیے حضرت ابو بکر نے ان کو مالکی کہا۔ تو میں نے کہا میرے اور ان کے درمیان بڑی عداوت تھی، تو میں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کا مال سارا اٹھا لیا۔ حضور کے پاس آیا ہوں تاکہ حضور اس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکال کے بیت المال میں داخل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جہاں تک تمہاری ایمان لانے کی بات ہے تو تمہارا اسلام ہم نے قبول کر لیا، مگر ان لوگوں کا مال جو ہے وہ خیر نہیں ہے، تم نے انہیں غداری سے مارا ہے، انہوں نے تم پہ اعتبار کیا، تم نے انہیں دھوکہ دیا، تم نے دھوکہ دے کے ان کو مارا ہے، اور دھوکہ دیا ہوا مال خیر کا مال نہیں ہو سکتا، اور اس مال میں کوئی خیر نہیں، اس لیے یہ مال ہم نہیں لیں گے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جب ان لوگوں کو قتل کیا اس وقت میں تو اپنی قوم کے دین پر تھا، پھر اس کے بعد اسلام لایا ہوں،
آپ نے فرمایا اسلام پچھلی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر حضرت مغیرہ کہتے ہیں جب بنی ثقیف کو اس کا علم ہوا تو وہ تو جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، مگر پھر اس بات پر سمجھوتا ہو گیا کہ میرے چچا عروہ ان 13 آدمیوں کی دیت یعنی جان کی قیمت ادا کر دیں گے، تو اس طرح یہ مال ٹل گیا۔ اچھا، مغیرہ جو ہیں، مغیرہ ابن شعبہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرب کے تیز ترین چالاک ترین لوگوں میں سے تھے، تو اللہ نے ان کو عقل اور فراست بھی دی تھی، لیکن ساتھ یہ چالاک آدمیوں میں بھی تھے۔ اسی طرح مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کو امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کیا۔ اسی طرح بعض علماء نے ایک اور روایت جمع کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغیرہ کی بیوی پر کسی نے یہ کہا کہ مغیرہ تو کانا نہایت بدتمیز آدمی ہے، تو اس پر مغیرہ کی بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم وہ تو یمنی شہد ہے جو نہایت شیریں اور بہترین ہے، مگر ایک برے برتن میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ایک اس کی ظاہری شکل و صورت پر نہ جاؤ، وہ مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے بہترین لوگوں میں ہے۔ تو بہرحال یہ مغیرہ ابن شعبہ کا کچھ پس منظر اور ان کی کچھ ذاتیات کے اوپر علماء نے جو باتیں جمع کی ہیں وہ ہم نے یہاں جمع کی۔ اب واپس آتے ہیں اس واقعے کی طرف کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہیں ان کے چچا عروہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریشی قاصد کی حیثیت سے آئے، تو آپ نے بھی ان کو وہی جواب دیا جو باقی قاصدوں کو دیا تھا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ اس کے بعد عروہ حضور کے پاس سے اٹھ گئے۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور وضو کرتے ہیں یعنی ہاتھ دھوتے ہیں تو صحابہ جو ہے وہ اس دھوئے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے اس بارے میں پیش رہتے ہیں کہ کون کس پانی کو لیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں تو وہ بھی صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پر ملتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ آپ کا ایک بال بھی گرتا ہے تو صحابہ احترام و احتیاط سے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں۔ آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو ہر شخص خاموش ہو جاتا ہے، اپنی آوازیں نیچی کر لیتا ہے۔ آپ کی تعظیم میں کوئی شخص اپنی نگاہیں چار نہیں کرتا۔ یہ حیرت ناک منظر تھا۔ عروہ وہاں سے واپس قریش کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، اے گروہ قریش، تم میری پوزیشن جانتے ہو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسرائے فارس کے دربار بھی دیکھے ہیں اور قیصر روم کے دربار بھی دیکھے ہیں، اور میں نے نجاشی کا جاہ و جلال بھی دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی عزت و عظمت کا جو منظر آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا منظر ان کے صحابہ میں جو ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ان کا نہیں ہے، ان کا روب ہوگا، ان کا دبدبہ ہوگا، لیکن حضور سے تو ان کو محبت ہے کہ حضور وضو کرتے ہیں تو پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، حضور کہیں تھوکتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، حضور کا بال زمین پہ گرنے نہیں پاتا۔ حضور کی تعظیم ہے، تکریم ہے، یہ تو بالکل حضور کی فدائی ہیں۔ لہٰذا اب تم لوگ غور کر کے فیصلہ کر لو، وہ بالکل اس نیت سے نہیں آئے کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کا مقابلہ کریں، میری بات مان لو، میری نصیحت پکڑو اور ان کو آنے دو۔ یہ سن کر قریشی سرداروں نے جن کے سامنے یہ بات کر رہے تھے ان سے کہا کہ اے ابو یعفور، اس قسم کی باتیں تم نے کہی ہیں ہم سے اب تو کر دی، آگے مت کرنا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال تو کسی نہ کسی طرح ان کو واپس کر دیں تاکہ یہ مکے میں داخل نہ ہو سکیں، کیونکہ ہم نے تو تہیہ کر لیا ہے کہ ان کو اس دفعہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ عروہ نے کہا، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ تم لوگ اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہو اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عروہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس طائف چلے گئے۔ یہ عروہ وہی مشہور شخص ہیں جو مسعود ثقفی کے بیٹے تھے، اور مسعود ثقفی جو ہے وہی عظیم القریتین یعنی 2 بستیوں مکے اور طائف کے ایک سردار اور بڑے آدمی تھے۔ انہی 2 بستیوں کے متعلق قریش نے کہا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو
یہ جو اس کا جو ان کے جو باپ تھے نا مسعود ثقفی، وہ ایک شان والا آدمی تھا، اس کو اللہ نبی بناتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو قرآن میں سورہ زخرف میں نقل کیا، وَقَالُوا لَوْلَا نَزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے یہ قرآن اگر کلام الہی ہے تو ان دونوں بستیوں مکے اور طائف کے رہنے والوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا. یہاں عظیم سے مراد دولت کی عظمت ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ دولت اور جو مال ہے اور مویشی ہے اور زمینیں ہیں، وہ اس کو عظمت سمجھتے تھے. عروت ابن مسعود ثقفی جو ہے وہ حجاج ابن یوسف کے نانا تھے. چنانچہ شعبہ سے ایک روایت ہے جس سے دونوں باتوں کی تائید ہوتی ہے کہ جب حجاج عراق کا امیر اور حاکم تھا تو شعبہ نے اس سے اپنی کوئی ضرورت بیان کی. حجاج نے ان کی حاجت روائی سے عذر کیا تو شعبہ نے اسے لکھا کہ خدا کی قسم میں تمہارا کوئی عذر نہیں مان سکتا کیونکہ تم عراق کے حاکم ہو اور عظیم قریتین ہو. بہرحال تو یہ چند لوگ تھے جن کو قریش نے ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا. انشاءاللہ پھر اگلے درس میں دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو حضور نے بھیجا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر کیا معاملہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد کیا حکمت عملی ہوئی کہ صلح حدیبیہ تک بات پہنچی اور اس سے پہلے بیعت رضوان ہوئی. تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں. ما علینا الا البلاغ.